السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے۔ اب اس کے بارے میں ایک بڑا اختلاف موجود ہے، آیا ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کی جو جگہ ہے، ایمان کہاں پر قیام پذیر ہے، ہوتا کہاں ہے ایمان؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان پورے جسم میں ہوتا ہے، یعنی دل میں ایمان ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی فرما بردار ہیں۔ لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا، یہ ایمان کا مقام ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، جسم میں نہیں ہوتا۔ جسم میں کیا ہوتا ہے؟ جسم میں انسان کا اسلام ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان کو اگر ہم الگ الگ استعمال کریں لفظوں میں تو ان کی ایک ہی معنی ہوتی ہے۔ اسلام کو ایمان کی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، ایمان کو اسلام کی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو ایک ہی جگہ استعمال کریں تو ان کی معنی الگ ہوگی۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو دل کرے، دل کا کام کیا؟ ایمان لانا، ماننا دل سے، یہ ہے ایمان ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ جسم کا کام ہے، یعنی فرما بردار ہو جانا، نیک عمل کرنا، یہ اسلام۔ قرآن پاک میں بھی اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ ایک بدویوں نے، کچھ لوگ تھے وہ ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان کو کہہ دیجئے یہ مومن نہیں ہوئے ہیں، یہ مسلم ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوا ہے، ابھی یہ صرف جسمانی طور پر مسلم ہوئے ہیں۔ تو اسلام کا تعلق جو ہوتا ہے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے سو دل سے ہوتا ہے۔ تو آمینو یعنی ایمان لاؤ، وہ عامل الصالحات یعنی نیک عمل کرو، یعنی جسم کو فرما بردار بناؤ، یعنی جسم کے ساتھ عمل کرو۔ پھر اس کی تشبیہ جو دی گئی ہے، وہ تشبیہ دی ہے، مختلف بزرگوں نے بہت اچھی تشبیہات دی ہے۔ ان میں سے ایک کئی حضرات نے جو تشبیہ دی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی مثال ہے ایک درخت ہو، جس کا جو تنا ہوتا ہے نا، اس تنے کی مثال ہے ایمان۔ درخت تنے کو کہتے ہیں، تنا جو ہے وہ ایمان ہے۔ پھر اس میں جو شاخیں ہوتی ہیں، اس میں جو فروٹ ہوتا ہے، اس میں جو پھل ہوتے ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں، یعنی اسلام ہے۔ تو اگر وہ درخت جس کا صرف تنا قائم رہے، اس کو بھی ہم کہیں گے درخت، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ درخت نہیں ہے، یہ ہے درخت، لیکن خوبصورت نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اپنا پورا فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن وہ درخت جس کا تنا بھی ہو، پھر اس میں شاخیں بھی ہوں، پھر اس میں پتے بھی ہوں، پھر اس میں پھول بھی ہو، پھر اس میں پھل بھی ہو، تو وہ پورا فائدہ دیتا ہے۔ تو نیک اعمال کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ ان ٹہنیوں کی مثال ہوتے ہیں، وہ ان پھلوں کی مثال ہوتے ہیں، وہ ان پتوں کی مثال ہوتے ہیں، وہ ان خوشبوؤں کی مثال ہوتی ہیں، تو اس طرح پھولوں کی مثال ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک ایمان لانے والا شخص، جو شخص صرف ایمان لاتا ہے لیکن وہ نیک عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا رب بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے اسے معاف کر دے۔ کون پوچھنے والا ہے اللہ سے پکڑ کر کہ یا اللہ تو نے کیوں اس کو معاف کیا، اس نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے اس کو بخش دے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے اس کو دے دوں، میرے فضل پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ واقعی حقیقت ہے، اللہ کے فضل پر کون سوال اٹھا سکتا ہے؟ تو ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر عمل کے بھی جنت میں بھیج سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر عمل ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے عمل کسی کام کے نہیں ہیں، کسی بھی کام کے نہیں ہیں ایمان کے بغیر۔ مثال میں آپ کو دوں کیسے، جب ایمان نہیں ہے تو عمل کیسے؟ جیسے نان مسلم ہوتے ہیں، بڑے سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ کے ممالک میں جا کر دیکھیں، پورا اسلام کو فالو کیا ہوا ہے، نہ ملاوٹ ہے، نہ دھوکے بازی ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کوئی کسی طرح کی لوگوں کو فساد ہے، کوئی کسی طرح کی دھوکے بازی نہیں ہے، بد ایمانتی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اسلام سے آ رہا ہے۔ اب یہ عمل تو ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو اس عمل کا کیا ہوگا؟ یہ عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ پھر اس عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ ان لوگوں کو دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ ان کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کے بدلے میں، یعنی دنیا میں اس کا اجر دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اس کو سہولتیں دیتے ہیں، دنیا میں اس کو نعمتیں دیتے ہیں، دنیا میں اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ تو پھر وہ اس میں خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ نیک یعنی اجر مل گیا۔
لیکن عمل جو ہے وہ ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا ہوا۔ بشر الذین آمنوا، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اچھا، جنت کہتے ہیں، جنت لفظ جو نکلا ہوا ہے اس کی دو معنی ہیں، ایک تو جنت باغ کو کہتے ہیں عربی میں، دوسرا جنت جنات سے نکلا ہے، جن کی، جس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونے والی چیز۔ اور جنت کو دونوں لفظوں میں کہا جاتا ہے، باغ بھی ہے جنت میں اور آنکھوں سے غائب بھی ہے، اس لیے بھی جنت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جنت باغ ہے۔ چلو جی، اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم کو ایک خالی باغ مل جائے اور ہم کو کہا جائے کہ جا کر اس میں رہو، تو ہم تو پرسکون ہی نہیں رہ سکیں گے جنت میں، پھر جنت تو باغ ہے، پھر کیسے ہوگا؟ لیکن جواب اس کا یہ کہ جنت صرف باغ نہیں ہے، باغات کے اندر محلات ہیں، محلات کے بغیر تو کوئی باغ میں نہیں رہ سکتا نا، تو محلات ہے اس کے اندر، اس میں بڑی بڑی محلات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کی مٹی جو ہے مشک اور عنبر کی ہے، جس کے درخت جو ہوتے ہیں، جن کے تنے وہ ہیں وہ چاندی اور سونے کے ہیں، جن کے پتے جو ہیں وہ چاندی اور سونے کے ہیں۔ ہاں، فروٹ اس میں اصلی لگتے ہیں، فروٹ جو ہوتا ہے وہ جو جنتی توڑ کر کھاتا ہے وہ اس میں اصلی ہوتا ہے۔ محلات ہوتے ہیں جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک ایک موتی کا خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے انتہا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے، یعنی باغ، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے غائب رہنے والی، تو دونوں مطلب اس کے صحیح ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جنت کے نیچے سے نہریں کیسے بہتی ہوں گی، میرا سمجھ میں یہ لفظ نہیں آتا ہے، آج تک نہیں آیا۔ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں لیکن مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ میں جنت میں دیکھوں گی، انشاءاللہ سب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے جنت، کہ جنت کے نیچے سے نہریں کیسے بہتی، کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک تو یہ بھی کہا گیا کہ فرعون کا محل جو تھا وہ پانی کے، مصر کی جو نہر تھی اس کے بالکل برابر میں تھا، اور اس کے برابر سے نہر بہتی تھی، تو فرعون کہتا تھا کہ میرے محل کے نیچے سے نہر بہتی ہے، یہ مقصد ہے عربی کے حساب سے، کہ یعنی برابر سے نہر بہتی ہو، یہ مقصد ہے، یا پھر اس کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن لفظ ہم اس کا ترجمہ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہر بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو کوئی رزق دیا جاتا ہے، قالوا کہتے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل، اس سے پہلے ہم کو اس طرح کا رزق دیا گیا تھا، واتوا به متشابہا، اور دوبارہ بھی ہم کو ایسا دیا گیا۔ اب یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیں، اور انشاءاللہ کل میں یہ تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔